بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم درس فارسی میں کتاب فارسی کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے لفظ مرکب کی اقسام۔ جیسا کہ مقدمہ کے اندر، اصطلاحات کے اندر آپ لفظ کی 2 اقسام جان چکے ہیں، ایک ہے لفظ مفرد اور دوسرا ہے لفظ مرکب۔ لفظ کے بنیادی طور پر 2 قسم ہیں، ایک مفرد اور دوسرا مرکب۔ لفظ مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایک لفظ کے اوپر مشتمل ہو، اور لفظ مرکب وہ جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کے اوپر مشتمل ہو۔ جس طرح کہ مثلا مفرد کی مثال ہے خدا، اور مرکب کی مثال کتاب خدا۔ آپ دیکھیں خدا یہ ایک کلمہ ہے، اس لیے اس کو کہیں گے مفرد، اور کتاب خدا یہ 2 کلمے ہیں، کتاب ایک کلمہ اور خدا دوسرا کلمہ۔ تو ایسا لفظ جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کے اوپر مشتمل ہو، ایسے لفظ کو مرکب کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر لفظ مرکب کی ہم اقسام جانیں گے کہ لفظ مرکب کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں۔ تو لفظ مرکب کی یہاں 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، نمبر 1 مرکب تام اور دوسرا ہے مرکب ناقص۔ دیکھیں گے یہ کہ لفظ مرکب سے جب کوئی لفظ مرکب بولتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے، یا خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی۔ اگر لفظ مرکب بولنے سے مخاطب کو کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی طلب معلوم ہو تو ایسے مرکب کو مرکب تام کہا جاتا ہے، یا طلب معلوم ہو تو اس کو بھی مرکب تام کہا جاتا ہے۔ خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو، مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ قرآن کتاب خدا است، قرآن کتاب خدا است، تو اب یہ مرکب ہے ایک۔ تو آپ یہ پہلے سمجھیں کہ قرآن ایک کلمہ، کتاب دوسرا کلمہ، خدا تیسرا کلمہ اور است یہ چوتھا کلمہ۔ تو یہ 1 سے زائد کلمات کے اوپر یہ مشتمل ہے کلام، لفظ، اس وجہ سے اس کو مرکب کہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے خبر معلوم ہو رہی ہے۔ جب بات کرنے والا بات کرتا ہے، بولنے والا کہتا ہے کہ قرآن کتاب خدا است، تو اس سے سننے والے کو ایک خبر معلوم ہوتی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس وجہ سے اس کو مرکب تام کہا جائے گا۔ یا طلب معلوم ہو، طلب کی مثال مثلا مرا قرآن بدے، مرا قرآن بدے یعنی کہ مجھے قرآن دو۔ اب یہ بھی مرکب ہے کیونکہ اس کے اندر مرا ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، قرآن یہ دوسرا کلمہ، اور بدے یہ تیسرا کلمہ ہے، تو یہ مرکب ہے۔ اور تام ہے کیونکہ اسے ہمیں ایک طلب معلوم ہو رہی، ایک ڈیمانڈ اور مطالبہ معلوم ہو رہا ہے ان الفاظ سے۔ تو ایسے الفاظ، ایسا مرکب تام کہ جس سے کوئی خبر معلوم ہو کسی واقعے کے بارے میں، یا اس سے کوئی طلب مطالبہ ڈیمانڈ معلوم ہو، تو ایسے لفظ مرکب کو تام کہا جاتا ہے۔ اور اگر لفظ مرکب سے کوئی کسی قسم کی خبر معلوم نہ ہو اور نہ ہی اس سے کوئی طلب معلوم ہو تو ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے مثلا کتاب خدا، کتاب خدا۔ اب کتاب خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس سے ہمیں نہ تو خبر معلوم ہو رہی ہے اور نہ ہی اس سے ہمیں کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے کہ متکلم مخاطب سے کوئی مطالبہ، کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہی لفظ مرکب کے 2 قسم پڑھیں گے، ایک ہے مرکب ناقص اور دوسرا مرکب تام۔ مرکب ناقص کی تعریف کی کہ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو، نہ خبر معلوم ہو اور نہ ہی طلب معلوم ہو، ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔
اس کی مثال ہے جس طرح کے کتاب خدا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اب اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس سے ہمیں نہ تو کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کیا ہے یا کس چیز کے بارے میں، اور نہ ہی اس سے ہمیں کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے کہ مطالبہ متکلم کا سمجھ آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو مرکب ناقص کہیں گے۔ دوسری مثال ہے آب سرد، اس کا معنی ہے ٹھنڈا پانی۔ اب ٹھنڈا پانی پانی ٹھنڈا ہے، یہ تو ایک خبر ہوگی، لیکن ٹھنڈا پانی، اس سے ہمیں کوئی خبر معلوم نہیں ہو رہی، اور نہ ہی اس سے ہمیں کوئی طلب معلوم ہو رہی ہے کہ ٹھنڈا پانی دو۔ اگر فرض کرے یہ ہوتا آب سرد بیدے کہ ٹھنڈا پانی دو، اس میں تو طلب ہے، یا آپ کہتے این آب سرد است، یہ پانی ٹھنڈا ہے، تو یہ تو خبر تھی۔ یا آب سرد بیدے، مجھے ٹھنڈا پانی دو، تو اس میں طلب ہے ایک چیز کی، لیکن آب سرد اس کے اندر نہ خبر ہے نہ طلب ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب ناقص ہے۔ دوسرا ہے مرکب تام۔ مرکب تام کی تعریف کی ہے کہ مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم ہو۔ اس کی مثال دی ہے جیسے قرآن کتاب خدا است، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یا وہ خبر معلوم ہو رہی ہے، قرآن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور دوسری مثال دی آب سرد بیدے، آب سرد بیدے یعنی ٹھنڈا پانی دو، تو اس سے ہمیں ایک طلب معلوم ہو رہی ہے، مطالبہ متکلم کر رہا ہے، متکلم کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کوئی چیز طلب کر رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے۔ تو یہ اگر خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو تو ایسے مرکب کو مرکب تام کہا جاتا ہے، اور اگر نہ خبر معلوم ہو نہ ہی طلب معلوم ہو تو ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ فارسی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ یہ مرکب ناقص یا مرکب تام کہ یہ تعریفات صرف فارسی، بلکہ یہ ہر زبان کے اندر مرکب ناقص اور مرکب تام کی عربی کے اندر آپ پڑھیں گے تو وہاں بھی یہی تعریف، صرف مثال کا فرق ہے، یہاں فارسی کے اندر مثال ہے اور وہاں عربی کے اندر یا اردو کے اندر مثلا مثال ہے اور یہاں فارسی کے اندر مثال ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔